2 آدمی رہتے ہیں، یہ بیجا بلا تفریق ان کو جو سوئی گیس بجلی فری دی جاتی ہے، ہم اس پہ بھی مطالبہ کرتے ہیں ان کو ختم کیا جائے تاکہ اس کا ریلیف عام عوام کو بھی پہنچ سکے۔ ٹیکس ٹھیک ہے کہ ٹیکس کے بغیر کوئی بھی حکومت نہیں کر سکتی، لیکن تھوڑی بات ہے جب کبھی مجھے 50 سال ہو گئے سامنے سیاست، جب کبھی مشکل آتی تھی تو حکومت یہ تاجروں کے مہنگے کتنے بیٹھتے تھے، پولیس والے بیٹھتے تھے، سب بیٹھتے تھے، تاجروں نے کبھی اس طرح کی انتظام مناسب بات نہیں دی جو ہم دے رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں حکومت کو تھوڑا سا توجہ کرنی چاہیے کہ یہ ملک تاجروں سے چلتا ہے، تاجروں نے سکھلایا تھا، تاجروں کو دینے رہے گا، ان شاء اللہ تعالیٰ ٹیکس دیں گے تو چلے گی، لیکن ٹیکس لینے والوں کو ٹیکس دینے والوں کو بتا کے ان سے معائنہ کرائے۔ میں حکومت سے پنجاب کی بھی اور پاکستان کے سینٹرل گورنمنٹ کی عرض کروں گا کہ یہ ہماری جائز اقدامات جو انہوں نے نہیں فرمایا، یہ وزارت صاحب نے تھوڑے قبول کریں، ان سے بیٹھ کے توجہ کریں، لیکن میں سب سے زیادہ وہی ڈالوں گا اپنے پیمانے کے نامی صاحب کہ جو کیا یہ فرمائیں گے وہ سب کیسے ایکسپورٹ بڑھے گی جب اتنی مہنگی بجلی کے اندر صنعتیں نہیں چل سکیں گی تو پھر ہم عالمی مارکیٹ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ بنیادی طور پر وابستہ ہے آئی پی پیز کی ان معاہدوں کے ساتھ کہ جن مہنگے معاہدوں کے نتیجے کے اندر 2800 ارب روپیہ کیپیسٹی پیمنٹ وہ اس ملک کے عوام کا خون نچوڑ کر 40 چوروں کو جو آئی پی پیز کی شکل میں ملک پر مسلط ہے ان کو دیا جا رہا ہے۔ پیچھے چکتے ہیں کیوں کہ یہ اپنی عیاشیاں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ اپنے عللے تللے مفت علاج، مفت پیٹرول، مفت گیس، مفت بجلی یہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ سینکڑوں کنال کے محلات چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے اور عوام کو کہتے ہیں قربانی دو۔ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ قربانی قربانی، یہ اشرف بھٹی صاحب اور میاں وقار صاحب بیٹھے ہیں، یہ قربانی کا نام سنتے سنتے ہمارے کان پک چکے ہیں۔ تاجر اور قوم قربانی دیتے دیتے یہ پورے ہو چکے ہیں، اگلی نسلیں آ چکی ہیں، اب تاجر اور قوم قربانی نہیں دے گی، اب اشرافیہ کو اور برات یافتہ طبقے کو ان کو قربانی دینا ہوگی۔ ان کی دبئی میں جائیدادیں، ان کی امریکہ اور لندن میں جائیدادیں، ان کے وہ جو مختلف لیگز ہیں وہ پاکستان میں لانے ہوں گے تاکہ پاکستان کا قرضہ اتارا جا سکے۔ اسی طریقے سے میں یہ بات بھی کہتا چلوں کہ صنعت کو چلانے کے لیے یہ جو ہمارا ایکسپورٹ سیکٹر ہے جس کے اوپر فل اینڈ فائنل ٹیکس تھا پہلے، اب 45% ٹیکس لگا دیا گیا۔ کیسے ایکسپورٹ بڑھے گی؟ کیسے فارن ریمیٹنس پاکستان میں آئے گا؟ انڈسٹری کا پہیہ نہیں چلے گا تو روزگار بند ہو جائے گا۔ اس لیے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کو بھی نارمل رجیم کے اندر لایا جائے۔ پھر انکم ٹیکس کے حوالے سے بھی میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ پاکستان کا تنخواہ دار طبقہ جس میں صرف سرکاری ملازم شامل نہیں، جس کے اندر ہماری پرائیویٹ فیکٹریاں، جس کے اندر ہمارے ادارے، جس کے اندر ہماری رجسٹرڈ فرمیں، ان ساروں کے انکم ٹیکس سلیبس کو تبدیل کر دیا گیا۔ یہ تنخواہ دار طبقہ جو پرائیویٹ سیکٹر اور گورنمنٹ سیکٹر میں ہے یہ 375 ارب روپیہ انکم ٹیکس دے رہا ہے اور جاگیردار 5 ارب روپیہ، اور پھر انہی تاجروں کے اوپر انکم ٹیکس سلیبس تبدیل کیے گئے۔ اور یہی نہیں کیا گیا، انکم ٹیکس میں بنیادی چھوٹ جو موجود تھی ماضی کے اندر 12 لاکھ روپے سالانہ کی، اس کو بھی 6 لاکھ روپے کر دیا گیا۔ اس لیے ہم اس نظام کو مسترد کرتے ہیں اور ان تمام مطالبات کے لیے انشاءاللہ 28 اگست بروز بدھ پورا ملک ان ظالمانہ پالیسیوں کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرتے ہوئے، آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے پورے ملک کا شٹر بند رہے گا۔ جو ہماری تنظیم ہے وہ کسی پارٹی کی نہیں ہے، وہ دکانداروں کی ہے۔ ان سے دکانداروں کو پرابلم ہوتی ہے، کبھی انڈسٹری والے کو دیکھا پرابلم ہوتی ہے، کبھی کسی بڑے بندے کو دیکھا پرابلم ہوتی ہے۔ پرابلم ہمیشہ دکاندار کو ہوتی ہے کیونکہ اسی کی سنگی پہ نو رکھ دیا جاتا ہے۔ آپ تھوڑے سے ماضی پہ جائیں، مہنگائی پہ
दो दौर आप ज़हन में रख लें, एक जनरल ज़िया-उल-हक साहब का और एक जनरल मुशर्रफ साहब का। जितनी महंगाई जमहूरियत में होती है ना, उतनी महंगाई मार्शल में नहीं होती। मुझे ये आज तक नहीं समझ लगी कि ये जमहूरियत में क्या हर चीज़ सस्ती हो जाती है। ये आटा महंगा जो हम करते हैं अपनी इंडस्ट्रियों पे, क्योंकि ज़्यादातर इंडस्ट्रियों वाले तो वही हैं जो असम्बली में बैठे हुए हैं। जितने बिल आपको बेचने, जितने यूनिट लगे हुए हैं वो असम्बली में बैठे हुए हैं। कहाँ है वो जंगीर तरीन जो कहता था 300 यूनिट फ्री दे दूँगा? कहाँ है वो मियां मंशा? कहाँ है वो शहबाज? सारे लोग ऐसे ही हैं, लेकिन हम लोगों का नुकसान हो रहा है। हम लोग इस मुल्क में, इन लोगों ने फिर भाग जाना है। लेकिन हम काशिफ साहब की बात पे कायद करते हैं कि 28 तारीख को लाहौर इंशाल्लाह पूरा बंद होगा। एक कुर्बानी इस बार अशराफिया को देनी पड़ेगी, हम लोग कुर्बानी नहीं देंगे। नंबर 2, अगर ताजर कुर्बानी देगा तो इस बार वो अशराफिया के लिए कुर्बानी नहीं देगा, इस बार वो अपने बच्चों के लिए, अपने मुलाज़मीन के लिए कुर्बानी देगा। और इस तरह मुशर्रफ साहब के दौर में 17 दिन 16 दिन हड़ताल रही थी, तो ये मैसेज है आज हमारा कि अगर इन लोगों ने हमारी दुकानें, हमारी इंडस्ट्री, हमारे बच्चों का रोजगार ही बंद करना है, तो फिर हम इसको इस दौर में क्यों बंद करें? हम क्यों ना एक बार ही बंद करें, ताकि या तो ये कारोबार मुकम्मल तौर पे बंद हो जाए या ये कारोबार फॉरएवर इस पाकिस्तान के अंदर वाइड ज़ाबित के साथ चले। और ये कॉस्ट आप लोगों के लिए भी है, और सब कुछ आप लोग भी पे करते हैं जो हम लोग पे करते हैं। आप हमें बस खरीदारी के लिए आती हैं, हम आपकी जेबों से लेते हैं हुकूमत को देने के लिए। तो अपने लिए भी आवाज़ उठाएं ईमानदारी के साथ, और हमारी आवाज़ भी हुकूमत बाला तक पहुँचाएं।